تو آج ہم جو ہے نا ہمارا سبجیکٹ ہوگا التطہر شطر ایمان. کیا معنی ہے؟ معنی کیا ہے اس کے؟ صفائی نصف ایمان. تو ہم آج جو بات چیت کریں گے وہ اس پہ کریں گے کہ کیا ہم اپنا آدھا ایمان سنبھالے ہوئے ہیں یا نہیں. آدھا ایمان ہمارا صفائی ہے، تو کیا ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس صفائی کے کیا کون کون سی اقسام ہیں؟ ایک تو جسمانی صفائی ہے، ایک آپ کے سراؤنڈنگ والی صفائی، آپ کے ارد گرد کی صفائی ہے، ایک آپ کے ذہن کی صفائی. رائٹ. سو ہم نے تین طرح کی بات، ایک آپ کی اپنی جسمانی صفائی ہے، دوسری آپ کے سراؤنڈنگ کی، اور تیسری آپ کی مینٹل یعنی ذہنی صفائی کیا ہے. ہم تینوں کا زیادہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کون سی دیکھنا چاہیں گے آپ؟ جسمانی صفائی. اوکے چلیں جسمانی صفائی دیں. آپ نے بات دیکھیں، ہم نے ایمان کی بات کر رہے ہیں، سب سے بات کر رہے ہیں. صبح کون کون نہایا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جو بچے نہیں نہائے ابھی ٹھیک ہے ڈاؤن، ضرور نہایا کریں. پہلے نمبر پہ آپ کا نہانا صاف ہونا ضروری ہے. آپ میں سے کن کن بچوں نے صبح بنیان کو تبدیل نہیں کیا؟ بنیان وہ ہاتھ کھڑا کریں. یا جس نے تبدیل کیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. آپ نے تبدیل کی ہے. روز صبح سویرے جب آپ نہا لیتے ہیں تو اپنے گارمنٹ جو ہوتے ہیں بنیان یا انڈر ویئر صاف ستھرا پہن کے. ٹھیک ہے. کون ہے جس نے نہیں پہنا ہوا بنیان؟ جس نے نہیں پہنی ہوئی ابھی میں نے دیکھنا شروع کر دینا. آپ کو پتا میں دیکھتا بھی ہوتا ہوں. ہاں آپ نے نہیں پہنی، آپ نے نہیں پہنی. اوکے آپ نے عفان یس نوید آپ کو نیے تو نہیں ہو. بنیان انڈر گارمنٹس ضرور پہننے ہیں، صاف ستھرے روز دھلے ہوئے، اور اس کو دھونے میں آپ کو مشکل نہیں آنی چاہیے. خود دھو لیں. رات کو آپ کے پاس 4 6 ہوں گے، دھو کے صاف کر کے ان کو سکھا لیں اور رکھ چھوڑیں. سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ آپ کی صحت. اور صحت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے گارمنٹس صاف ستھرے ہوں. اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے باقی کپڑوں. لیکن ہم نے ابھی جسمانی صفائی کو یہاں پہ معلوم نہیں کیا. اب مجھے بتائیں، سارے اپنے اپنے ناخن خود دیکھ کے بتائیں کٹے ہوئے. اپنے دائیں والے ساتھی کو دکھائیں ناخن کٹے ہوئے. ہاں دکھائیں. ہاں جی دکھائیں شاباش دکھائیں. ہاں کٹے ناخن نہیں کٹے ہوں گے مال کھڑے. اگر ناخن نہیں کٹے تو ابھی کیا ہوگا؟ جب آپ کھانا کھائیں گے تو ناخنوں میں جو میل پھنسی ہوئی ہے، جو گندگی پھنسی ہوئی ہے، جراثیم ہے، وہ آپ کے خوراک کے ساتھ آپ کے جسم میں چلے جائیں گے اور آپ بیمار ہو جائیں گے. بیٹا ناخن ضرور کرنے. اور کس کے نہیں کٹے ہوئے دکھائیں. آپ لوگوں نے دیکھے ہیں رائٹ اور لیفٹ والے؟ ہاں بتائیں کس کس نے نہیں کٹے ہوئے؟ دکھاؤ دکھاؤ. کیوں نہیں کاٹتے ہو بیٹا؟ دیکھیں محل ہے نا، اس کے گندگی ہے نا. تو بیٹا یہ آپ اپنا. اور کون ہے اس کے نہیں کٹے ہوئے؟ کیوں بیٹا آپ کی کیوں نہیں؟ نیل کٹر کسی سے لے لیں. سو آپ کے ہمیشہ ناخن کٹے ہونے چاہیے. بال صحیح طرح ڈریس اپ ہونے چاہیے. جب نہاتے ہیں تیل آپ کے لگانا چاہیے آپ کو، یا شیمپو کریں، صاف ستھرے ہوں. بات سمجھا رہی ہے؟ اگلی دفعہ میں آپ کے پاؤں کے ناخن بھی دیکھوں گا. اب مجھے بتائیے آپ میں سے کس کس نے انڈر ویئر نہیں پہنا ہوا؟ اب آپ یہ بڑے جو جنہوں نے نہیں پہنا ان کو تو میں معاف نہیں کروں، کیونکہ یہ بات میں آگے بھی بہت دفعہ بتا بھی چکا ہوں اور کہہ بھی چکا ہوں. عفان آپ نے بھی نہیں پہنا،
اور تم دیکھو اتنے لمبے ہو چکے ہو, چھت تک تم ٹچ کر رہے ہو. کتنی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں. تو کیا آپ آرام سے میری بات کو سمجھ جائیں گے یا آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں میں؟ یہ صبح اسمبلی میں بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن یہ دیکھیں نا اتنے بچوں نے نہیں پہنے گے, ان کا بعد میں ہم تھوڑا سا کریں گے. اوکے, ساکس جرابیں وہ پھٹی نہیں ہونی چاہیے, دھلی روز دھلی پہنے. پاؤں آپ کے بہت لازمی حصہ ہے. کس کے ساکس جس نے نہیں پہنی ہوں؟ کوئی ایسا ہے؟ آپ نے کیوں نہیں پہنی بیٹا؟ نو ایکسکیوز, آپ دھو لیں. ابھی ہم اس کے بعد جب بریک کریں گے باہر جائیں گے, تمام اپنے اپنے انڈر ویئر بنیانوں کو جرابوں کو دھو کے مجھے وہاں پہ دکھائیں گے سب, اسپیشلی جنہوں نے نہیں پہنے. اوکے, صفائی کا بہت خیال رکھیں. اسی طرح اپنے کپڑے دیکھتے ہیں تو دیکھیں کالر تو گندی نہیں ہے, جب آپ پہننے لگتے ہیں کالر تو نہیں گندی ہے, صاف کر کے اس کو پہنیں. اپنی گردن آپ کی صاف ہے. اگر آپ صفائی کا, یہ صفائی صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے, آپ کی صحت کے لیے ہی نہیں ہے, یہ ہم نے کہا ایمان کا نصف حصہ ہے. اس کا مطلب آدھا ایمان تو ہم نے گنوا دیا. اوکے, دانت دکھائیں اپنے دائیں والے کو اور بائیں والے کو, دوسرے کو دکھائیں دانت. ہاں جی دکھائیں بیٹا. سو یہ ابھی چونکہ اندر ہو رہا ہے, میں باہر ہوتا ہے تو میں خود دیکھتا. چلیں دکھائیں. دیکھو آپ کا معلوم صاف نہیں ہے, آپ دکھاؤ. آپ کے دانت صاف نہیں ہے, دکھاؤ اس کو. دانت اپنے صاف کریں. کتنے ٹائم پہ صاف کرنے آپ نے؟ ہاں, کوشش کریں ہر کھانے کے بعد, ادروائز صبح شام تو لازمی ہے. سو ابھی ہم اس بریک کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو چاہے مسواک کے ساتھ کریں گے نیم کی یا کسی اور سے, سب کے دانت صاف ہوں گے, پھر ہم کھانے کے لیے جائیں گے. اتنی دیر نہیں جائیں گے. بات سمجھ آئی؟ اوکے. تو بیٹا آپ لوگ بھی سمجھ آ رہی ہے. آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو صاف کر کے رکھیں, صفائی رکھیں. اوکے, ہاں. تو جسمانی صفائی کے لیے چند پہلو ہم نے بھی بات کی جن کو ہم ابھی باہر جا کے دوبارہ سے کریں گے. رائٹ, دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے کہ کیا جن کی نہیں ہوئی اس کو ابھی سے کروائیں گے, اور جنہوں نے انڈر گارمنٹس نہیں پہنے ہوئے ان کو بھی کریں گے. اور اپنی ہیئر کٹ صحیح طرح کرا کے رکھیں. یہ اچھا نہیں لگتا آپ لیڈیز کی طرح اپنے بال بڑھائے ہوں. اپنے بال ایک جینٹ کی طرح, جو اچھے انسان کی طرح اسی طرح رکھیں بال. اوکے اوکے. دوسرا کون سا حصہ تھا آپ کے؟ ماحول, ارد گرد کا. آپ کے کمرے کی لے آؤٹ کیسی ہے, آپ کے کپڑے کیسے اپنے ترتیب میں رکھے ہیں, الماری میں آپ نے صحیح کیسے ہینگ کیے ہیں. ہم نے کہا ہر ایک الماری کے اندر 4 ہینگرز لگے ہونے چاہیے. کون کون سے, اس میں کیا کیا رکھنا چاہیے؟ یس, چلو ابو بکر بتائیں. 4, ٹھیک ہے. باقی آپ کے جو زائد کپڑے ہیں وہ کہاں ہونے چاہیے, اور اس کو آپ لاک کر کے رکھیں. ہم الماریوں میں جا کے دیکھیں گے کہ کس نے اس کے مطابق رکھا ہوا. سب کی الماریاں کھولیں گے اور دیکھیں گے. جس کا سب سے اچھا ہوگا اس کو انعام ملے گا, جس کا سب سے برا ہوگا اس کو کیا ملنا چاہیے؟ ہاں, اس کے لیے کریکٹیو میجرز لیے جائیں گے تاکہ وہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے. اوکے. آپ کا بیڈ, صبح جب اٹھتے ہیں اپنے بیڈ کو صحیح طرح لے آؤٹ کریں. اس کو, اس کی چادر کیا ہے یا اس کا تکیہ ہے, اس کو صحیح طریقے سے لگائیں, طے کر کے وہاں پہ رکھیں. آپ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگ کرتے ہیں بیٹا. اپنے گھر میں آپ نے بھی کرنا ہے. رائٹ, اپنے گھر میں ہے تو اپنے گھر میں بھی یہ کرنے ہیں. جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ ادھر بھی آپ نے کرنی ہے. رائٹ. سو آپ کے انوائرمنٹس میں اگر گندگی ہے تو آپ کو پتا ہے ایون جو ڈاگ ہے وہ بھی تم سے اپنی جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے. تو آپ تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. آپ کو تو صفائی سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے. نصف ایمان ہے, نصف ایمان.
تو اگلی بات اگلی کون سی تھی؟ مینٹل، دماغ میں اگر یہ خرافات آ جائیں، غلط باتیں آ جائیں، وہ دماغ گندا ہو جاتا ہے۔ اس کی صفائی سب سے امپورٹنٹ بن جاتی ہے۔ اس کے اندر اچھے خیالات رکھیں، پازیٹیو تھاٹ رکھیں، ٹالرنٹ بنیں، دوسرے کی ہیلپ کریں، دوسرے کے لیے اچھے خیالات رکھیں، نیگیٹو کوئی چیز اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، کیونکہ یہی آپ کو آگے ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ نے عمل کیا کرنا۔ اور اگر آپ یہ کر لیں گے، اس کو صاف رکھیں گے، دماغ کو اچھا رکھیں گے، ذہنی صحت کا خیال کریں گے، تو آپ کے آگے بھی اسٹیپ بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی کو خراب کر دیں گے، یہ ہیڈ ہے آپ کا، یہ سی پی یو ہے، اسی کے اندر اگر غلط چیز وائرس آ گئی تو آگے کیا ہوگا؟ وائرس سے وائرس۔ یہ اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں، میں نے صاف بھی رہنا ہے، میں نے پڑھائی بھی کرنی ہے، میں نے ڈسپلن بھی رکھنا ہے، میں نے اپنے والدین کی عزت بھی کرنی ہے، میں نے اپنے اساتذہ کا احترام بھی کرنا ہے، میں نے بڑوں کے کا خیال بھی کرنا ہے، میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے شفقت بھی کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کو پڑھانا ہے، میں نے اپنی پڑھائی کو اچھی طرح کرنا ہے، میں اس کام کے لیے آیا ہوں، میرے مقاصد ہیں، کوئی زندگی کے کوئی گولز ہیں، میں نے ان کو حاصل کرنا ہے، آپ اس کی طرف لگے رہو۔ لیکن اگر آپ کا ذہن میں خرافات آ گئی تو آپ وہ اپنا جو گولز ہیں آپ کے، وہ آپ بھول جائیں، آپ کو بھول جائے گا۔ آپ کو جو کوئی سامنے شرارت آئی، اور سب سے زیادہ اس وقت کون آئے گا آپ کے ساتھ؟ شیطان۔ اب شیطان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس وقت شیطان آپ کو مختلف طریقے بتائے گا کہ ایسے شرارت کر دو، یہ غلط کر دو، چھوڑو اس کو، کیا ضرورت ہے، کیا کرنا نماز پڑھ کے، چلو بیٹھو لیٹے رہو، چلو آرام کرو، کیا کرنا پی جی کر کے، کیا کرنا پڑھائی کر کے۔ یہ آپ کو شیطان بہکائے گا، اور یہ بہکاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دماغ میں خرافات نہیں آنے دی، اس کو مضبوط رکھا، ایمان کو صحیح رکھا، اپنے عقائد کو قائم رکھا، اپنے جو آپ کے اصول ہیں ان کے اوپر کاربند رہنے کا عزم کیا ہوگا، تو آپ اس شیطان کو بھگا دیں گے اور آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے باتیں کی ہیں 3 طرح کی، کیا آپ اس پہ عمل کریں گے؟ اوکے، تو اب ہم پہلے والی پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ باہر چل کے ہم دیکھیں گے اور دانتوں کا بھی صفائی کریں گے، جس سے جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کو دھلائی بھی کروائیں گے، اور آپ کی لے آؤٹ بھی دیکھیں گے۔ جس کی لے آؤٹ اچھی ہوگی اس کو انعام ملے گا، جس کی لے آؤٹ نہیں ٹھیک ہوگی اس کے پریکٹیکل لیجرز لیے جائیں گے۔ ابھی ہم چل کے اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، اور اپنے جو ذہنی میں نے کہا تھا صفائی کے لیے، اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ 10 احادیث آیات اور یہ چیزیں یاد کریں، اور قاری صاحب نے کروائی ہوئی ہیں۔ اوکے، ابھی یہ بھی میں سنوں گا باہر جا کے، رائٹ؟ ابھی اسی طرح گروپ بنائیں گے اور باہر جا کے اوپن میں ہم یہ سنیں گے۔ ٹیچر بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی ساتھ مدد کریں گے ہمیں یہ سننے میں، رائٹ جی قاری صاحب؟ ہاں، یہ اس کا بھی دیکھیں گے۔ نماز کا جو آپ کو کہا ہوا ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس کا حاضری لگنی ہے، وہ بھی میں حاضری بھی دیکھوں گا، آپ سے بھی پوچھوں گا۔ آپ میں سے کون ہے جو 5 وقت صحیح طرح پڑھ رہے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے 5 ٹائم صفائی، اللہ کے حاضر ہو۔ جسمانی صفائی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ذہنی صفائی، اس کو فالو کیا عبدالحنان، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ابھی ہم چلتے ہیں باہر۔ اچھا، اور کوئی پوائنٹ؟